السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے، ملک ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس لکڑہارے کا نام آرام شاہ تھا۔ آرام شاہ حد سے زیادہ غریب تھا۔ لکڑہارے بیچارے ہوتے ہی غریب ہیں، لکڑیاں بیچ کر زیادہ سے زیادہ 25-50 پیسے مل جاتے ہوں گے۔ یہی حال آرام شاہ کا تھا۔ وہ دن رات کی محنت سے جو کچھ کماتا تھا، اس سے روٹی کپڑے کا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خاص انعام دیا تھا، اور وہ انعام تھا اس کی اچھی صحت۔ آرام شاہ بے حد طاقت والا اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی وہ ایسا لگتا تھا کہ کیا پوچھو۔ اس کے علاوہ خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کی آنکھوں، کانوں اور زبان کو اللہ تعالیٰ نے خاص خوبیاں دی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا، اور کئی کوس ننھی منھی چیزیں بھی اسے نظر آ جاتی تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ خوبی تھی کہ 10 کوس کے فاصلے پر چڑیا کا بچہ بھی چوں کرتا تو وہ اسے بھی سن لیتا تھا۔ زبان میں یہ خوبی تھی کہ جب وہ باتیں کرتا تھا، جانوروں اور پرندے غور سے اس کی باتیں سنتے تھے، کیونکہ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ اس خوبی کے علاوہ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنی زبان سے چکھ کر ہر چیز کی اصلیت اور تاثیر کا حال بتا دیتا تھا۔ اگر سوچو، جب اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو ایسی خوبیاں دی تھیں تو وہ غریب کیوں تھا؟ اور واقعی ایسے آدمی کو غریب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بات دراصل یہ تھی کہ آرام شاہ اپنی ان اچھائیوں اور خوبیوں کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ دنیا میں روپیہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ اپنے غریب ہونے کا خیال کر کے ہر وقت اداس رہتا۔ اگر کوئی بھی کہتا کہ میاں آرام شاہ، تم بڑے نصیب والے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں ایسی اچھی صحت اور خاص خوبیاں دی ہیں، تو وہ برا سا منہ بنا کر کہتا، دی ہوں گی میاں، میں ان خوبیوں کو لے کر کیا کروں گا؟ اگر ان کی جگہ بہت سارا روپیہ ملتا تو میرے کام بھی آتا۔ ایک دن کا ذکر ہے، آرام شاہ جنگل میں بیٹھا اپنے غریب ہونے پر دل ہی دل میں کر رہا تھا کہ پاس والے درخت کی ٹہنیاں زور زور سے ہلنے لگیں، اور نرالی شکل کا ایک جانور کود کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس جانور کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو لکڑہارے کے منہ سے زور کی چیخ نکل گئی۔ وہ اس جانور سے بہت ڈرا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جانور محبت بھری آواز میں بولا، میاں آرام شاہ، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں، اور تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن میں نے تو تمہیں نہیں بلایا تھا، لکڑہارا ہکلا کر بولا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تمہیں اداس دیکھ کر میں تمہارے پاس آ گیا۔ سچی دوستی تو اسی کا نام ہے کہ بغیر بلائے مدد کی جائے۔ میں نے تو تمہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا، آخر تمہارا نام کیا ہے؟ لکڑہارے نے سوال کیا۔ ارے میاں، ایسی فضول باتوں میں کیوں وقت برباد کرتے ہو؟ جب میں کہہ رہا ہوں تو مجھے اپنا دوست سمجھو، اور جلدی سے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جانور کچھ دیر رک کر بولا، یہ بات سن کر تم ضرور خوش ہوگے کہ اس وقت میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ یہاں تک اگر تم کسی ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بادشاہ بھی بنا سکتا ہوں، تو جلدی سے بتاؤ۔ یہ سن کر لکڑہارے کا ڈر کم ہو گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا تو پھر یوں کرو، مجھے ذرا ٹھہر جاؤ۔ جانور نے لکڑہارے کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ تم اپنی خواہش ظاہر کرو، میں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ لکڑہارا بولا، بتاؤ کیا ضروری بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اپنی کوئی خواہش پوری کرانے کے لیے تمہیں میری ایک شرط پوری کرنا ہوگی۔ جانور نے لکڑہارے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ شرط کیا ہے؟ لکڑہارے نے سوال کیا۔ وہ شرط یہ ہے کہ اپنی کوئی ایک خواہش پوری کرانے کے لیے تمہیں اپنی آنکھیں، کان اور زبان میرے حوالے کرنا ہوگی۔ آنکھیں، کان، زبان حوالے کرنا ہوگی؟ لکڑہارے نے خوف بھری آواز میں پوچھا۔ لکڑہارے کی یہ بات سن کر جانور زور سے ہنسا اور کچھ دیر رک کر بولا، بس ڈر گئے؟ ارے میاں، میں کوئی یہ چیزیں تمہارے جسم سے کاٹ کر الگ تھوڑی کر لوں گا۔ میرا مطلب تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں جو اچھائیاں ہیں وہ تم سے چھن جائیں گی۔ آنکھیں، کان اور زبان تمہارے جسم کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن تم ان سے نہ دیکھ سکو گے، نہ سن سکو گے، نہ بول سکو گے۔ آخر یہ چیزیں تمہارے لیے تو بیکار ہی ہیں نا۔
اگر میں کہوں یہ چیزیں لے کر تم مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دو تو کیا بنا دو گے؟ لکڑہارے نے سوال کیا۔ ہاں، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر سکتا ہوں۔ تو پھر مجھے منظور ہے، لکڑہارے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم بہت عقل والے آدمی ہو۔ یہ کہہ کر جانور اس کی طرف سے منہ پھیر کر ہنسنے لگا اور بولا، اچھا، صبح کے وقت تم جب سو کر اٹھو گے تو تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، لیکن دیکھو پھر اپنی آنکھیں، کان اور زبان واپس لینے کی ضد مت کرنا۔ ہاں ہاں، کبھی نہیں کروں گا۔ جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو پھر ان چیزوں کی مجھے کیا ضرورت؟ لکڑہارا خوش ہو کر بولا، اچھا تو میں اب جاتا ہوں۔ جانور نے خوشی میں 2-3 چھلانگیں لگا کر کہا، لیکن ذرا ٹھہرو، یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اپنے ایسے اچھے دوست کا نام جاننا چاہتا ہوں میں۔ لکڑہارے نے سوال کیا اور اس کے سوال کے جواب میں دور سے آواز آئی، میرا نام شیطان ہے، شیطان۔ شیطان؟ لکڑہارے نے اپنے دل میں سوچا، شیطان بیچارہ کتنا اچھا ہے، لوگ ایسے ہی اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ بادشاہ بن جانے کے خیال سے وہ بہت خوش تھا۔ جانور کے غائب ہوتے ہی لکڑہارے کو زور کی نیند آ گئی۔ دوسرے دن جاگا تو کیا دیکھتا ہے، کوئی آدمی پیروں کے تلووں کو گلاب کے ٹھنڈے ٹھنڈے پھول لگا رہا ہے۔ لکڑہارے نے ہاتھ بڑھا کر چھوا تو اسے لگا میں پھولوں کے بستر یعنی سیج پر لیٹا ہوں اور چاروں طرف سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، اس کے بعد کسی نے پھر اس کے پیروں کے تلووں کو ٹھنڈے ٹھنڈے پھول لگائے۔ اب لکڑہارا اچھی طرح جاگ چکا تھا اور ایک دن پہلے کی بات اس کے خیال میں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، ضرور میں بادشاہ بن چکا ہوں۔ یہ سوچ کر جلدی سے اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے آس پاس کی چیزیں اور اپنے لباس کو ٹٹولنے لگا۔ نرم ریشمی کپڑے اور پھولوں کی سیج کو چھو کر اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور وہ سوچنے لگا، واہ، میں تو سچ مچ ہی لکڑہارے سے بادشاہ بن گیا۔ اسے اپنی آنکھیں، کان اور زبان چھن جانے کا ذرا بھی افسوس نہ ہوا۔ لکڑہارے کا خیال بالکل درست تھا، وہ واقعی بادشاہ بن گیا تھا۔ بات اصل میں یہ ہوئی، اس دن ایران کا بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ شیطان نے کچھ ایسی ترکیب بنائی کہ بادشاہ اپنے ساتھ والوں سے بچھڑ کر راستہ بھول گیا اور بھٹکتا ہوا بلوچستان کی سرحد کی طرف آ نکلا۔ اور ادھر شیطان نے کیا کیا، اپنے شیطانی علم کے زور سے لکڑہارے کو بادشاہ کی شکل کا بنا دیا۔ شاہی نوکر اپنے بادشاہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف آئے تو اسے زمین پر لیٹے ہوئے دیکھ کر سمجھے شاید بادشاہ سلامت کو نیند آ گئی ہوگی، اسی لیے وہ زمین پر لیٹ کر سو گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی پھولوں کی سیج بچھائی اور نہایت آرام سے میاں آرام شاہ کو، جو اب بادشاہ بنے ہوئے تھے، سیج پر لٹا دیا۔ ہاں، تو جب لکڑہارا، اب اسے لکڑہارا بادشاہ کہیں گے، اٹھ کر بیٹھا تو شاہی نوکر سینے پر ہاتھ رکھ کر اور سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا خیال تھا بادشاہ سلامت کوئی حکم دیں گے، لیکن لکڑہارا بادشاہ کس طرح حکم دیتا، وہ تو نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی کچھ سن سکتا تھا۔ کافی دیر چپ چاپ کھڑے رہنے کے بعد شاہی نوکروں میں سے ایک نے ڈرتے ڈرتے لکڑہارے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح چپ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نوکر بہت حیران ہوا۔ اس نے کونی مار کر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے نوکر کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنے پاس والے نوکر کو اشارہ کیا اور اس نے اپنے پاس والے نوکر کو ٹوکا دیا۔ اس طرح سارے نوکروں نے لکڑہارے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ عالی جا، خادم آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، نوکروں کے سردار نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور جب اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا تو نوکروں کو پکا یقین ہو گیا کہ ہمارے بادشاہ کو ضرور کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ آپس میں صلاح مشورہ کر کے انہوں نے لکڑہارے بادشاہ کو گھوڑے پر سوار کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملکہ، شہزادے، شہزادیوں اور امیر و وزیروں نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ملک کے بڑے بڑے حکیم علاج کے لیے بلائے گئے، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا۔ دیکھنے میں تو وہ ہر طرح سے تندرست معلوم ہوتا تھا، لیکن نہ کسی کی آواز سنتا تھا، نہ کسی کی طرف دیکھتا تھا، بس چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھا مسکراتا رہتا۔ سوچ سوچ کر حکیموں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت کے سامنے ناچ گانے کی محفل سجائی جائے، کھیل تماشوں کے مقابلے کرائے جائیں
جب یہ سب کچھ بھی کیا گیا لیکن لکڑہارے بادشاہ نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، نہ زبان سے تعریف کا ایک حرف کہا۔ یہ دیکھ کر سیانے حکیم مایوس ہو گئے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، بادشاہ سلامت ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں، کان اور زبان سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب نہ وہ کبھی کچھ دیکھ سکیں گے، نہ کچھ بول سکیں گے اور نہ کچھ سن سکیں گے۔ حکیموں کا یہ جواب سن کر ملکہ اور بادشاہ کے دوسرے رشتہ داروں اور دوستوں کو بہت دکھ ہوا، لیکن کیا کر سکتے تھے، وہ مجبوراً صبر کر کے بیٹھ گئے۔ ادھر لکڑہارے بادشاہ کا یہ حال ہوا کہ کچھ دن تو ریشمی قیمتی لباس پہن کر اور خوشبودار مزیدار کھانے کھا کر دل میں پھولا نہ سماتا اور سوچتا کہ میں بھی کتنی قسمت والا ہوں، بغیر کوئی ہاتھ پیر ہلائے میں لکڑہارے سے بادشاہ بن گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کی یہ خوشی کم ہوتی گئی۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں دیکھ سکتا کہ ایسا قیمتی لباس پہن کر میں کیسا شان والا لگتا ہوں۔ پھر دوسروں کی باتیں سننے کو بھی دل چاہا۔ بادشاہ بنا دینے کے بدلے شیطان اس کی یہ سب قوتیں چھین چکا تھا۔ اپنی یہ کمزوری سوچ سوچ کر وہ ہر وقت کرتا رہتا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے اپنی اس زندگی سے نفرت ہو گئی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے اسے ایک بڑی سی مخملی ڈبیا میں بند کر دیا گیا ہو۔ ایک دن لکڑہارا بادشاہ اپنی حالت پر بہت رویا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ایک بار پھر میری وہی حالت کر دے۔ لکڑہارا بادشاہ یہ سب یاد کر کے آنسو بہا رہا تھا کہ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور ہوا اور اسے یوں نظر آیا کہ ایک نورانی صورت والا فرشتہ سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ لکڑہارے بادشاہ نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے آنکھیں ملیں، جلدی جلدی آنکھیں جھپکیں، اور جب یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ سچ مچ میں میرے سامنے کوئی کھڑا ہے تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ لکڑہارے بادشاہ، کہو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا ملا؟ اس کے کانوں میں آہستہ سے آواز آئی اور یہ آواز سن کر اسے اتنی خوشی ہوئی جو اس سے پہلے زندگی میں اسے کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ ادب سے سر جھکا کر بولا، اے عزت والے بزرگ، میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے پہلے اپنی آنکھوں، کانوں اور زبان کی قدر معلوم نہ تھی، تو اب تم خدا کی نعمتوں کی قیمت جان گئے ہو؟ فرشتے نے سوال کیا۔ ہاں بزرگ فرشتے، لکڑہارا بادشاہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اگر اب مجھے یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے مل جائیں تو میں اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ صرف آدھی سلطنت؟ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ سب نعمتیں تو تمہاری ساری سلطنت بلکہ اس جیسی کئی اور سلطنتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر میں تمہارا بہت زیادہ خیال کروں تو یہ ہو سکتا ہے کہ صرف اسی سلطنت کے بدلے تمہاری آنکھیں، کان اور زبان واپس دے سکتا ہوں۔ جلدی سوچ کر جواب دو، کیا تم ان چیزوں کے بدلے اپنی سلطنت دینے کو تیار ہو؟ کسی نے سچ ہی کہا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے لکڑہارا بادشاہ اپنی ان چیزوں کے بدلے ساری دنیا دینے پر راضی تھا، لیکن اب اس کے دل میں خیال آیا، میں نے سلطنت دے دی تو پھر لکڑہارے کا لکڑہارا ہی رہ جاؤں گا۔ فرشتہ اس کے دل کی بات سمجھ کر بولا، دیکھو لالچ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ سلطنت کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن بزرگ فرشتے، روپے پیسے کے بغیر بھی تو انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ لکڑہارے کی بات سن کر فرشتے نے نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اگر تم یہی سمجھتے ہو تو میں تم سے بحث نہیں کرتا۔ جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ اچھا تو آپ یوں کیجئے کہ مجھے صرف دیکھنے کی قوت دے دیجئے اور اس کے بدلے میری آدھی سلطنت لے لیجئے۔ لکڑہارا بادشاہ خوشامد بھری آواز میں بولا، بہت اچھا۔ یہ کہہ کر فرشتے نے اپنی ستارے جڑی ہوئی چھڑی سے لکڑہارے بادشاہ کی آنکھوں کو چھوا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب لکڑہارا بادشاہ بے حد خوش تھا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ سکتا تھا۔ بولنے اور سننے کی قوتوں کی کمی اس لیے یوں پوری کر لی تھی کہ وہ اپنے تمام نوکروں، درباریوں اور گھر والوں کو اشاروں میں باتیں کرنے کا حکم دیتا تھا۔ کچھ دنوں تک اس کی زندگی ہنسی خوشی گزری۔ اب قصہ یہ ہوا کہ اپنے بادشاہ کو گونگا اور بہرا سمجھ کر
دربار والوں نے اسے گدی سے اتارنے کی ترکیبیں سوچنا شروع کر دیں۔ دوسری طرف اس کے نوکر اور گھر والے بھی اس سے نفرت کرنے لگے، خاص طور پر نوکر تو اس کا خوب مذاق اڑاتے۔ یہ تو انہیں معلوم ہی تھا کہ بادشاہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اس لیے اس کے سامنے اس کی ہنسی اڑاتے۔ لکڑہارے بادشاہ کو تو ساری زندگی بھی اس بات کا پتہ نہ چلتا۔ ہوا یہ کہ ایک دن اس کی ننھی بچی نے نوکروں اور درباریوں کی سب باتوں کا حال بتا دیا۔ یہ بات معلوم کر کے لکڑہارا بادشاہ پہلے کی طرح پھر اداس رہنے لگا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ محل کے 2 نوکروں کو اس نے اپنا مذاق اڑاتے دیکھ لیا۔ اس دن لکڑہارے بادشاہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے پہلے کی طرح رو رو کر خدا سے دعا کی۔ فرشتے کے آتے ہی بادشاہ کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ کچھ دیر تک گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے گردن اٹھا کر بولا، میں اپنی باقی سلطنت کے بدلے اپنے کان واپس لینا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، یہ کہہ کر فرشتے نے اپنے ستاروں والی چھڑی لکڑہارے بادشاہ کے کانوں سے چھوائی اور کھڑکی کے راستے باہر نکلنے کے لیے مڑا۔ اچھے فرشتے، خدا کے لیے ذرا اور رک جاؤ، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اب کوئی سلطنت تو ہے نہیں، اگر اپنی زبان بھی واپس لینا چاہوں تو کیا کر دو گے؟ فرشتہ بولا، اس کی یہ شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو طاقتیں دی ہیں ان سے دوسروں کو خوش کرو۔ اگر تم نے 10 سال کسی کو ناراض نہ کیا تو تم کو تمہاری زبان واپس مل جائے گی۔ فرشتہ کچھ دیر رک کر بولا، دیکھو ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، تندرستی اللہ کی نعمت ہے، ساری دنیا کی بادشاہت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ لکڑہارے بادشاہ کو نیند آ گئی۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے خود کو جنگل میں کھڑا پایا۔ اس نے سچے دل سے دعا کی اور پکا ارادہ کیا کہ اب لالچ میں نہیں آئے گا اور ہمیشہ دوسروں کا بھلا کرے گا۔ اور دوسری طرف ایران کا اصلی بادشاہ جو بلوچستان کی سرحد کے اس طرف آ گیا تھا، اس کا انجام یہ ہوا، کچھ دنوں بعد وہ اپنے وطن واپس چلا گیا اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگا۔ لکڑہارے کو بھی اس کی زبان 10 سال بعد واپس مل گئی، کیونکہ اس نے ان دنوں میں کسی ایک انسان یا جانور کا دل نہیں دکھایا تھا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN Story TV۔ شکریہ۔